قال يا بني إني أرى في المنام. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹا سے اسماعیل سے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا اسماعیل سے کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، بشارت خواب میں پائی کے اٹھ ہمت کا ساما کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کے قربان کر. یاد رکھیے، بار بار اللہ تعالی خواب میں دے رہا ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں، بس 6:07 ہونے جا رہا ہے صرف، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا، اور بیٹا مانگا تھا اپنے جائیداد کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے وراثت علم ہے اور نبی بنے اور دین اسلام کو پھیلائے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام کو عنایت کیا. یاد رکھیے، سینے پر سوچیے کہ جوان بیٹا ہو اور اتنی مصیبت کے ساتھ مانگا گیا ہو اور کہا کہ اسی کو تم ہمارے راستے میں ذبح کرو. وہ مینا ہے، مینا اس جگہ کا نام ہے، مکہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہاں قربانی ہوتی ہے. کا پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں کا فرمان سن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے ہیں. اس وقت پہاڑی پر اسماعیل ابراہیم ہے دوڑتا ہوا. پیدر کی یہ صدا سن کر دوڑا ہوا آیا. باپ کی یہ بات سن کر کے کہ یہاں آ کر خدائے پاک کا فرمان سن جاؤ، وہ دوڑ کر کے آتے ہیں. خدائے پاک کا تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آج ہم گائے، گورو، کھسی قربانی کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا تو ایک بیٹا، اور بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہمارے پٹی باندھ لیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی محبت میں باپ کا محبت غالب آ جائے اور چھری چلنے سے رک جائے، اس لیے آپ ہمارے ہاتھ میں چھری باندھ لیں، پاؤں میں کیا پیٹ میں رسی باندھ دیں، ایسا کریں ویسا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند آیا، ویسے ہی کیا. تو یاد رکھیے حضرات گرامی، آج قربانی کا دن ہے، آج یہ عیدگاہ ہے. کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے ہمارے بیٹو، تم صابر ہو. تو کہا کہ انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ بیٹا سے پوچھا جا رہا ہے. جب باپ بیٹے ابھی بھی جوان ہو جاتے ہیں، ہاں جی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا رائے؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے رائے مشورہ کر رہا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟
فَلْتُؤْمَرْ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے ابا جان، اگر آپ کو حکم ہے خدا کی طرف سے، خدا کے طرف سے حکم ہے تو آپ جو چاہیں کر ڈالیں، انشاءاللہ ہم آپ صبر کرنے والے۔ اس لیے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، محمد رسول اللہ حبیب اللہ کا۔ بہرحال باندھ دیا ہاتھ پاؤں میں، بہت لمبا واقعہ 1.5-2 گھنٹہ کا ہے، لیکن نہیں، یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال یہ قربانی ابراہیم اور اسماعیل کا یاد تازہ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی شامل کر دیا، لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ یہ بھی کہا گیا کہ گوشت پوست چمڑا خدا کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ اچھے نیت سے قربانی کریں اور ایک بات یہ سن کر کے جائیں، آج مرنے کے اندر آپ دفن ہیں، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سارے آدمی جتنے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، ہندو ہے، سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سب کو چلنے کا حکم ہوگا۔ محشر میدان، عرفات کا میدان، جہاں حاجی حضرات ابھی گئے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں، تو وہاں جانا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، سب چاند سورج ختم ہو جائیں گے، اور یہاں سے ہم لوگوں کو جانا پڑے گا قیامت کا میدان، جہاں حساب دینے کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے قربانی کا جو مال جتنا اچھا جنہوں نے دیا ہے، اس کے قبر اٹھتے ہی اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آؤ میرے اوپر بیٹھو، وہ ہوا براق کی طرح اڑاتا ہوا منٹوں گھنٹوں بھر میں لے جا کر کے وہاں پہنچائے گا۔ یہ قربانی ہے۔ قربانی گوشت تو کھانا ہے، کیا پھینک دیں گے وہ نہیں، لیکن قربان اللہ تعالیٰ کے راضی میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے لٹایا اور چھری حلقوم میں چلایا، سینے میں گھٹنا رکھا اور اللہ اکبر اللہ اکبر آسمان میں آواز گونج گئی، جو ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پورے آسمان میں گونج گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم نے دیکھا، تم کہہ رہا تھا کہ آپ سے زیادہ اپنے بیٹا سے محبت کرتا ہے، دیکھا اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہے کہ پچھا پچھی لگ رہا ہے، مینے کے پہاڑی پر ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تو حضرات گرامی، آج قربانی کا دن ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کو ہم لوگ طریقہ کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے مال لیا، بہت بڑھیا لیا، نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے۔ اے اللہ ہمارے قربانی سے آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ ہمارے پاس یہی تھا، یہ اللہ ہمارے تحفہ یہی تھا، یہ اللہ ہمارے قربانی آپ کے راستے میں یہی تھا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ 2 رکعت، پھر جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اے اسماعیل اٹھو، اور اے ابراہیم پٹی کھولو۔ دیکھا وہاں ایک دمبا رکھا ہوا ہے، ذبح کیا ہوا۔ کہا کہ اِنَّا فَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس قربانی کے بارے میں ایک قربانی ہم نے کر دیا جانوروں کا۔ یہ دمبا گائے ہے، بھینس ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، وہی 7 اونٹ ہے، وہی 7 گائے ہے، وہی 7 آدمی رہ سکتے ہیں، 3 آدمی 4 آدمی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ 7 سے کم ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے یہ سب فالتو قسم کی بات ہے۔ ایک آدمی اگر 10 وہ دیتا ہے تب کیا ہوگا؟ تو بہرحال قربانی کے یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کل قیامت کے دن یہ سواری ہوگی آپ کی، ہماری آپ کی سواری ہوگی، اڑا کر کے لے جا کے قیامت کا میدان میں پہنچائے گا، جہاں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر بال کا ثواب
کیا جگہ نہیں مل رہی وہ سب کھڑے ہیں. آج قربانی کا دن ہے حضرات گرامی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے بندے ہم نے اسماعیل کے قربانی کی جگہ پر ہم نے دمبا, اور وہ دمبا قیامت کے دن جب جنت والے کھڑے ہو جائیں گے وہ ایک طرف اور جہنمی ایک طرف, بیچ میں دمبا کو لایا جائے گا. یہی دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا, یہی دمبا لایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اے جنتیوں ہمیشہ تم جنت میں رہو, اور یہ جہنمیوں ہمیشہ تم جہنم میں رہو. موت ہاتھ میں آئے گی نہ کہیں. اور قربانی یعنی اس دمبا کو ذبح کر دے گا, کہا کہ موت کو آج ذبح ہم نے کر دیا, موت اب نہیں آئے گی. تو وہ دمبا ہے, اس دمبا کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ہمارے پاس آج بیٹے کا قربانی ہوتا, پہنا اڑا کر کے اپنے بیٹا کو سامنے لے جاتا, کیا حال گزرتا سو بتائیے. اس بیٹا کو اس سال دیجئے, اس بیٹا کو اس سال دیجئے, ایسا نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, ہزار تعریف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چمڑا کا بہت دام ہوتا ہے. یا مدت زمین کو جب تانا جائے گا ربڑ کی طرح تو زمین اتنی چوڑی ہو جائے گی, آپ ہی بتائیے. جب تو اس لیے آپ لوگ سمجھدار ہیں, اور اتنے سمجھدار ہیں, کوئی جماعتی بھائی آدمی ہے, کوئی مدرسے والے ہیں, کوئی کچھ ہے, اتنا سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. خالی اس چکر میں ہے کہ 2 رکعت ہم نماز پڑھیں اور اپنا بھاگیں اور چھری چلائیں, ایسا نہیں. تو بہرحال آپ لوگوں سے میری گزارش ہے قربانی جو دینے کے لیے جائے گا وہ اچھے انداز سے قربانی کریں, اور قربانی کرنے والوں کو آپ لوگ کم سے کم 200 روپیہ دے دیں. اس لیے دے دیں آج تک اعلان میں نے نہیں, اس لیے بڑے لڑکوں کو بھیج دیتا ہوں. آپ لوگ اپنا قربانی کروا لیجئے اور مفت مت کیجئے. شہر جائیے, دمکا جائیے, کیا کہتے ہیں دلی جائیے, ہر کوئی ذبح کرنے کا وہ معاوضہ دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ اس کا خیال رکھیں, اور بہرحال سب مل کر کے قربانی منائیں. سب مل کر ہمارے محلہ ٹولہ کے لیے حافظ کاؤ صاحب ہیں, جہاں کہیں حافظ فرید صاحب ہو وہ وہاں اس محلہ ٹولہ کا آپ قربانی کر دیں, اور باقی ادھر والے آزاد ہیں, جو جہاں چاہیں جس کو جیسا